السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلمان مہرین کی بہت زیادہ انسلٹ کر دے گا اور گھر آ کر مہرین رو رو کر عروج سے کہے گی کہ کیا میں نے اس کی ایسی تربیت کی تھی، بچپن سے میں نے اس کے ہاتھ میں پھول اور کھلونے دیے تھے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں یہ گن کہاں سے آ گئی اور اس نے یہ مار کٹائی والا کام کیوں شروع کر دیا۔ عروج کہے گی کہ آپ کو اس سے ملنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جبکہ آپ کو اس کی اصلیت پہلے ہی پتہ چل چکی تھی اور آپ کی تربیت میں کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ سلمان اپنے پیرنٹس کی باتوں میں آ کر بھٹک چکا ہے اور اب اس کے واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ خیر نیکسٹ ڈے عروج جب جاب انٹرویو کے لیے جانے لگے گی تو مہرین بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور وہ اسے کہے گی کہ تم جا تو رہی ہو لیکن میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، ماسٹر شعیب کے ساتھ جو کچھ ہوا اب ہمت نہیں ہے مزید اس طرح کا کوئی بھی حادثہ دیکھنے کی۔ لیکن عروج اپنی ماں کو تسلی دے گی کہ بے فکر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ ماسٹر شعیب اور نسیمہ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان پر اوور برڈن ڈالیں، بلکہ عریج کا، آپ کا اور میں اپنا خرچہ خود اٹھانا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے اچھی اچھی دعائیں دے کر گھر سے رخصت کریں۔ عروج جب انٹرویو کے لیے جائے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ تو سلمان کے دوست کا آفس ہے، وہ اسے دیکھ کر تھوڑی پریشان تو ہو جائے گی کہ پتہ نہیں یہ مجھے جاب پہ رکھے کہ نہ رکھے، کیونکہ یہ تو سلمان کا دوست ہے، لیکن سلمان کا دوست عروج سے بہت ہی اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آئے گا۔ عروج اپنے ڈاکومنٹس اسے دکھا کے کہے گی کہ آپ ایک دفعہ میرے ڈاکومنٹس دیکھ لیں، اگر میں آپ کے کرائیٹیریا پر پوری اترتی ہوں تو پھر آپ مجھے اس جاب پہ رکھ لیں۔ لیکن سلمان کا دوست کہے گا کہ آپ مجھے شرمندہ کس لیے کر رہی ہیں، یہ آپ کا ہی آفس ہے، کیونکہ سلمان کا دوست تو پہلے ہی اسے سمجھاتا رہتا ہے کہ اس سب میں مجھے بھابھی کی کوئی غلطی کہیں بھی نظر نہیں آتی، اور پھر اسے یہ بھی پتہ ہے کہ سلمان جو بزنس رن کر رہا ہے اس کی آنر عروج ہے، اس کے باوجود وہ در بدر جاب کے لیے پھر رہی ہے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا، اس لیے وہ بہت اچھی سیلری پر اسے فوراً ہی ہائر کر لے گا۔ عروج سے کہے گا کہ مجھے آپ کے ڈاکومنٹس دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی قابلیت پر کوئی شک نہیں کر سکتا، اور اگر آپ ہمارا آفس جوائن کریں تو یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اب اتفاق سے سلمان جب اپنے دوست سے ملنے آئے گا تو اس کے آفس میں عروج کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے، اور غصے کے عالم میں اپنے دوست سے کہے گا کہ عروج تمہارے آفس میں کیا کر رہی ہے، جس پر اس کا دوست کہے گا کہ جاب کر رہی ہے۔ سلمان کہے گا تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ ہمارے درمیان میں جو کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کا دوست کہے گا کہ میں پہلے بھی تمہیں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس میں عروج بھابھی کا کوئی قصور نہیں، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ ادھر ادھر جاب کے لیے بھٹکتی پھرے، اس لیے میں نے اسے اپنے آفس میں جاب دے دی ہے۔ اور سلمان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہے گا کہ اتنا برا مت سوچو، آخر کار وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے کی ماں ہے، جس پر سلمان کہے گا کہ میرے اور عروج کے درمیان اگر اب کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف دشمنی اور نفرت کا ہے، اور جو عروج کے ساتھ ملے گا وہ بھی میرا دشمن ہے، یعنی کہ وہ اپنے دوست کو بھی کہہ دے گا کہ تم بھی اب میرے دوست نہیں رہے بلکہ دشمنوں کی لسٹ میں آ چکے ہو۔ لیکن سلمان کا دوست بالکل شرمندہ نہیں ہوگا، اسے سلمان سے ایسے ہی کی امید تھی، جو اپنی بیوی کے ساتھ برا کر سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کہے گا کہ تم جو بھی کر لو میں عروج کو آفس سے نہیں نکالوں گا۔ اب سلمان غصے کے عالم میں وہاں سے جائے گا اور سوچے گا کہ مجھے عروج کو پریشان کرنے کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اسے ماسٹر شعیب کی جب تک سپورٹ حاصل رہے گی وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہے گی، اس لیے وہ اس کو کمزور کرنے کے لیے پولیس کو کال کرے گا کہ فوراً سے پہلے ماسٹر شعیب کو اریسٹ کریں، اور گھر جا کر ادریس اور شائستہ کو بتائے گا کہ میں نے اس ماسٹر کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا ہے، تو وہ لوگ تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ ادریس کہے گا کہ لگتا ہے تم نے سوچ لیا ہے کہ ان لوگوں کو مزید پریشان کرتے رہنا ہے، تو سلمان کہے گا کہ کیا آپ لوگ یہ نہیں چاہتے؟ تو ادریس کہے گا کہ شائستہ کا تو خواب ہے عروج اور مہرین کو برباد کرنا، تو سلمان کہے گا کہ بس میں بھی پھر اسی خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ماسٹر شعیب جو ابھی تک بھی سلمان کے لیے بہت پازیٹیو تھے، حتیٰ کہ قاتلانہ حملے کے بعد جب پولیس نے ان سے انویسٹیگیشن کی اور پوچھا کہ انہیں کسی پر شک ہے، تو انہیں حالانکہ پورا یقین تھا کہ یہ سب سلمان نے کروایا، لیکن پھر بھی انہوں نے سلمان کا نام نہیں لیا، تو اب ان کے لیے تو ویسے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کے باوجود بھی سلمان نے نہ ان کی عمر کا لحاظ کیا، نہ ہی ان کی بیماری کا، اور حوالات میں بند کروا دیا۔ کم سے کم اب تو ماسٹر شعیب کو پولیس کو بتا دینا چاہیے کہ ان کے اوپر جو 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا اس کے پیچھے سلمان کا ہی ہاتھ ہے، تاکہ سلمان کے خلاف مزید کارروائی کے دوران وہ CCTV فوٹیجز والی ریکارڈنگ بھی مل سکے ثبوت کے طور پر، اور سلمان کو اپنے کیے کی سزا مل سکے۔
تو امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈرامہ کچھ آگے بڑھے گا اور سٹوری بھی کچھ ایکسائٹنگ ہو جائے گی۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔